اس خاطر ہے کہ شبلی شمیل ایک کرسچن رائٹر ہیں، انہوں نے لکھا کہ علی نسخۃ مفردہ، علی وہ نسخہ ہے کہ جس کی کوئی کاپی نہیں ہے توجہ آپ کی، میں نے کیا کہا؟ کرسچن رائٹر ہیں، لیبنیز رائٹر، انہوں نے مولا علیہ السلام پہ کتاب لکھی کہ علی نسخۃ مفردہ، علی ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو مفرد ہے، اس کے بعد آگے ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور اس خاطر ہے کہ جارج جرداق نے یہ کہا، وہ بھی کرسچن رائٹر ہیں، کہ انی لست بمسلم فضلا ان اکون شیعہ، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں چجائے کہ شیعہ ہوں، ولیکن احب علیا، اس کے باوجود بھی میں علی سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ علی سے محبت ہر خوبی اور ہر کمال سے عشق ہے، علی سے محبت عدالت سے عشق ہے، علی سے محبت سخاوت سے عشق ہے، علی سے محبت علم سے عشق ہے، علی سے محبت شجاعت سے عشق ہے. اس لیے کہ تمام فضائل حسنہ کا مجموعہ ایک ذات ہے. اور وہ تو حضور مکرم نے فرما دیا کہ جو الگ الگ فضائل کو دیکھنا چاہے تو آدم کو ان کے علم میں دیکھے، نوح کو ان کے عزم میں دیکھے، ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھے، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھے، عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھے. جو الگ الگ دیکھنا چاہتا ہے وہ الگ الگ انبیاء کو دیکھے، لیکن جو ایک ذات میں دیکھنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھ لے. تو آدم کا علم بھی ہے، نوح کا عزم بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، عیسیٰ کا تقویٰ بھی ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ میں جو بندے کی صفت ظاہر ہو تو جلال الہی بھی ہے، جمال محمدی بھی ہے، وہ سب ایک جگہ جہاں جمع ہو جائیں وہ ہے ذات علی بن ابی طالب. اگر فضیلتیں پھیل جائیں تو سلسلہ انبیاء و مرسلین بنتا ہے، فضیلت سمٹ جائیں تو نام امیر المومنین بنتا ہے. تو میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں، ایک موضوع تک جانا ہے. اسی لیے ایک اور بڑے فلسفی گزرے ہیں، خلیل جبران، انہوں نے کہا کہ آپ جتنا مولا علیہ السلام کے بارے میں غور و فکر کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. مثلا اس زمانے میں علی جب نبی طالب یہ فرمائے کہ اگر میں چاہوں تو اس بہتے ہوئے پانی سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. کیا بات ہے، ایک صلوات کا تو بنتا ہے یہاں پر ذات علی جب نبی طالب علیہ الصلوۃ والسلام محمد والے محمد. توجہ ہے آپ کی؟ اس وقت مولا علیہ السلام یہ فرمایا کہ اگر چاہوں تو ان بہتے ہوئے پانیوں سے تمہارے شہروں کو روشن کر دوں. تو ایک اشارہ ہے اس میں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ تمہیں روشنی عطا کر سکتا ہے. تو علی ایسی باتیں کہہ کے چلے گئے کہ اپنے زمانے سے بہت آگے ہیں. اچھا یہ بات تو کہہ دینا پھر آسان ہے، لیکن آگے جو خلیل جبران نے کہا نا وہ بڑا لطیف بھی اور عمیق بھی ہے کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے، اس لیے لوگ علی کی باتوں کو نہیں سمجھ پائے. جب علی سلونی بھی کہتے تو علی سے کس قسم کے سوالات ہوئے آپ جانتے ہیں، مجھے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. لیکن خلیل جبران نے کہا کہ علی کی شان یہ ہے کہ علی جس زمانے میں بھی ہوتے، نہیں جملہ نہ ضائع کیجیے گا، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چلے آج کی تاریخ کے ساتھ کہتا ہوں تاکہ بچے اس کو ریلیٹ کر سکیں کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے تھے. لیکن مثلا اگر آج علی 2025 میں بھی ہوں تو یہی کہا جائے گا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے ہے. دیکھیں اب مجالس مولا علی علیہ السلام ہے، مولا علیہ السلام کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے. تو یہ ذکر جو ہے وہ بعض جماعت ہے. بعض جماعت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ نے سننا ہے لیکن کچھ بولنا بھی ہے. جماعت میں تو یہی ہوتا ہے نا. دو مثلیں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گے کہ علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی، جتنا بھی ذکر کر لو وہ پیاس بجھتی نہیں ہے نا، ایسے ہی ہے نا مومن کے لیے. علی کے ذکر کی یوں تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. تو کہا علی علیہ السلام کسی بھی زمانے میں ہوتے تو یہی کہا جاتا کہ علی اپنے زمانے سے بہت آگے. تو کوئی زمانہ ایسا ہے نہیں کہ جو احاطہ کر سکے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. تو جب آپ بات کیجئے امیر المومنین علیہ السلام پر تو سب سے پہلے تو ایک بے چارگی ہے کہ یہاں پر آپ آگے کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے ابو علی سینا نے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ کچھ فلسفیوں کے کچھ بزرگوں کے اقوال کہہ کے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھوں گا. مجھے پہنچنا ہے فضیلت کے ان معیارات تک جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے. کچھ فضیلتوں کے معیار ہیں جو اللہ نے قرآن میں اسٹیبلش کیے. کسی بھی معیار سے دیکھیے کم سے کم 6 معیار ہیں. آپ کو علی کے علاوہ کو نظر ہی نہیں آتا.